السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی اس میں ابتدا ہوگی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں بالخصوص وراثت کا تذکرہ ہے. وراثت کے حوالے سے کچھ احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. کچھ احکام سورۃ النساء کے آخر میں ہے اور کچھ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں. وراثت اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین علم ہے معاشرت کے حوالے سے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے رخصت ہونے کے بعد مال کا کیا کیا جائے، کے ترکے کا جو وہ مال چھوڑ کر کیا ہے اس کا کیا کیا جائے، اسے تقسیم کیا جائے تو کس طرح سے کیا جائے. شروع اسلام میں وراثت کے تعلق سے جو ایک تصور موجود تھا، جو قانون موجود تھا، وہ ایک وصیت کا طریقہ کار کہ وصیت کے ذریعے سے ایسا شخص وصیت کر جاتا، وصیت کرنا اس پر فرض ہوتا، ضروری تھا، وہ اپنے مال کے حوالے سے جو جسے چاہے دے جائے وہ یہ حق رکھتا تھا. پھر اس کے بعد وراثت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے. اب وصیت کا جو معاملہ ہے وہ وجوبی نہیں ہے، اختیاری ہے، اور اس کا ایک خاص دائرہ کار ہے. وہ خاص دائرہ کار کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وصیت اب کسی وارث کے لیے نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وارث کا حصہ خود اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے. نمبر 2 وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 جسے 1/3 کہتے ہیں اس میں کی جا سکتی ہے. کل مال کا زیادہ سے زیادہ جو 1/3 ہے اس میں وصیت کی جائے، اسے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا. کسی کو محض تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی وصیت جائز ہی نہیں ہے. تو یہ وصیت کے حوالے سے کچھ ایسے احکام جو اب ہمیں حدیث کے ذریعے سے ملتے ہیں، وہ اب اس کا ایک مخصوص دائرہ کار، اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا جائے گا. جبکہ وراثت کے تعلق سے میں نے کہا کہ پورے ایک تفصیلی احکام دین اسلام کی حدیث میں اور قرآن کریم میں بیان ہو چکے ہیں، اور اسے نصف العلم قرار دیا گیا ہے. ایسا اہم ترین علم ہے. وراثت کے تعلق سے یہ اسباب بیان ہوئے کہ کس طرح کوئی کسی کا وارث بن سکتا ہے، یا تو وہ نسب کے ذریعے سے کہ ایک رشتہ داری ہو، خاندانی تعلقات ہوں، یا ایک ولا کا جو تعلق ہے کہ اس کا وہ آزاد اس نے کیا ہو. میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے، اس تعلق سے بھی وہ میاں شوہر جو ہے وہ بیوی کا اور بیوی شوہر کی وارث ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس پر قرآن کریم ہی کی نص موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اس میں باہمی طور پر یہ شرط ہے کہ دونوں مسلمان ہوں، مورث بھی اور وارث بھی. اگر وہ میت یا وارث میں سے کوئی ایک مسلمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں وارث وہ اپنا حصہ نہیں لے سکتا. مثلا ضروری ہے کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ مسلمان کافر کا کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. ایک شخص نے قتل اسی لیے کیا ہو مال ہتھیانے کے لیے کہ جلدی مال مجھے مل جائے، اور پھر وہ جو ہے اس کو قتل کر دے اور بعد میں وراثت بھی سمیٹتا پھرے، تو قطعاً اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ گویا کہ وہ ایک ایسا کام کر چکا ہے جس کی وجہ سے اسے وراثت نہیں ملے گی. دین اسلام نہیں کہ وہ اگر مرتد ہو چکا ہے یا دین اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے
تو یہ بھی ایک ایسی رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ اسے وراثت کا حقدار نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح وراثت میں مزید یہ درجہ بندی بھی نظر آتی ہے قرآن کریم میں، جو یہ جن رشتہ داروں کا یہ تذکرہ ہوا ہے وہ رشتہ دار انہیں یوں سمجھ لیں، انہیں کہا گیا کہ وہ اصحاب الفروض ہیں، کہ ان کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ اور دوسری کیٹیگری ان رشتہ داروں کی ہیں جو عصبہ کے درجے پر ہیں، کہ میت کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے لیے حصہ مقرر تو نہیں ہے، البتہ جو اصحاب الفروض کی کیٹیگری پر ہیں ان کا مقرر شدہ حصہ تقسیم ہونے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ عصبہ کا ہوتا ہے، جس میں یعنی ایک درجے میں باپ بھی آتا ہے، باپ کا حصہ مقرر بھی ہے لیکن وہ عصبہ کے درجے میں بھی آتا ہے، بیٹا ہے، ان کی عدم موجودگی میں چچا وغیرہ ہیں، بہرحال تو یہ عصبہ کے درجے میں۔ پھر اس کے بعد کا جو ذوی الارحام کی کیٹیگری ہے کہ جن کے حصے مقرر نہ ہوں، عصبہ میں نہ ہوں اور ہوں قریبی رشتہ دار، تو وہ عصبہ کے درجے میں آ جاتے ہیں، ذوی الارحام کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وراثت کا استحقاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو اصحاب الفروض میں سے ہو یا وہ ان میں سے ہو جن کو عصبہ کی حیثیت سے شریعت کوئی رشتہ کوئی اس کا مقرر حصہ دیتی ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی باتیں میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ وراثت کے تعلق سے بیان کر دی ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مذاہب و ادیان کا تقابل کرے تو بآسانی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے جس طرح سے کھول کر وراثت کے احکام کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو جو ہے شامل حال رکھا، وہ فوقیت، وہ ترجیح، وہ اہمیت کسی اور مذہب نے نہیں دی، اس لیے ان میں بڑے نقائص موجود ہیں، بڑی خامیاں موجود ہیں۔ کسی مذہب میں جو ہے وہ سارا کے سارا مال بڑا بیٹا لے رہا ہے، یا زیادہ حصہ بڑا بیٹا لے رہا ہے اور دوسرے بیٹوں کو بہت کم مل رہا ہے۔ کسی مذہب میں جو ہے وہ عورت سرے سے محروم ہے، اس کی محرومی کا سبب یہ ہے کہ عورت کو حصہ نہیں دیا جا رہا، جیسا کہ دور جاہلیت میں ایک سلسلہ موجود تھا کہ عورت کی اس کی صنف نازک ہونے کی وجہ سے، نزاکت کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا مال ہتھیا لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے۔ تو ایسی صورتیں موجود تھیں اور آج بھی اس قسم کی شکلیں موجود ہیں۔ یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ کار ہے۔ اسلام نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے اور مختلف حیثیتوں سے وہ اپنا حصہ لیتی ہے، وہ شوہر کی وارثہ بنتے ہوئے شوہر کا حصہ سمیٹتی ہے، اور وہ اپنے والد کی وارث ہونے کی حیثیت سے بطور بیٹی کے وہ اپنا حصہ لیتی ہے، اور اگر ماں ہے، ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے کا جو متروکہ مال ہے اس میں سے حصہ لیتی ہے، تو بہن کی حیثیت سے وہ حصہ لیتی ہے۔ تو مختلف حیثیتیں ہیں اور ان مختلف حیثیتوں کو شریعت نے برقرار رکھا ہے، اور ان تمام حیثیتوں میں عورت اپنا حصہ سمیٹتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں یہ جملہ کہا جا سکے کہ اس کو سرے سے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ اور پھر ملنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی درجے میں یعنی مرد کی ذمہ دار بھی نہیں، کفیل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو سنبھالے، یعنی اسے مال وراثت بھی مل رہا ہے، اس کے باوجود اس کی ذمہ داری کسی اور پر عائد کی ہے، اس کے سرپرست کسی اور کو بنایا اور وہ مرد کو بنایا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے ذریعے سے عورت کو جو تحفظ دیا، اس کے مال کو جو تحفظ دیا، اس کی عزت و عصمت کو جو تحفظ دیا، یہ مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی اور نہ ہی مل سکتی ہے، کیونکہ تمام مذاہب میں موجود یہ اصول، یہ ضوابط، یہ قوانین انسانی تخلیق ہیں جس میں خطا کا امکان ہے، اور خطا پر قائم یہ اصول ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو یہ اصول نازل ہوئے ہیں، یہ قوانین اور ضوابط ہیں، یہ بالکل خطا سے پاک ہیں کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترک، اگر ہوں ساری یعنی عورتیں ہی تو اور وہ دو سے زائد ہوں، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے دو ثلث، دو تہائی جو بھی میت چھوڑ کر گئی ہے اس میں سے صرف دو تہائی اس کے لیے ہوگا۔ وإن كانت واحدة، اگر وہ ایک ہی ہو، ایک ہی بہن ہو، تو فلہن نصف، تو اس کے لیے آدھا مال ہوگا۔
ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے مما ترک ان کان لہ ولد، اولاد کی موجودگی میں، اولاد کی موجودگی میں والدین میں سے ہر ایک کو، ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور والد کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اور اگر اولاد نہ ہو تو وارث والدین بنیں گے، ماں کے لیے تو تیسرا حصہ ہے، اب جو باقی بچے گا وہ والد کا ہوگا بطور عصبہ کے، ان کا حصہ ایسی صورت میں مقرر نہیں ہے، لیکن بطور عصبہ کے جو باقی بچا وہ والد کا ہوگا۔ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، اگر ان کے بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے وصیت کے بعد جو میت نے کی ہو، پتہ چلا کہ پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زائد نہ ہو، کیونکہ وہ وصیت پھر ایسی ہے کہ ورثہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس وصیت کو نافذ نہ کریں۔ اپنی زندگی میں کوئی انسان اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے، ہدیہ کے ذریعے سے، ہبہ کے قبیل سے وہ مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دے، لیکن اس صورت میں وہ برابر برابر تقسیم کرے گا۔ اصحاب الفروض کی یہ تقسیم جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ پھر ان کو اپنانے کا مکلف نہیں رہتا، برابر برابر مرد و عورت میں بھی حتیٰ کہ برابر برابر تقسیم کر سکتا ہے۔ البتہ اسے اس موقع پر بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عدل کا لحاظ ضرور رکھے گا، ایسا نہ کرے کہ کسی ایک وارث کو زیادہ دے دے، کسی ایک بیٹے کو دے دے اور کسی کو نہ دے، اس طرح کی کا ظلم جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ واقعہ اس حوالے سے موجود ہے کہ ایک صحابی نے جب اپنے ایک بیٹے کو کچھ دینا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر گواہ بنانا چاہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گواہی کے حوالے سے جب وہ شخص آیا، وہ صحابی غالباً عمرو بن عاص ہے، وہ حاضر ہوئے اور جو ہے اظہار کیا کہ میں اس طرح سے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے تم ایک بیٹے کو دو اور ایک بیٹے کو نہ دو، تم اگر دینا چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو سب کو برابر برابر تقسیم کرو۔ تو یہ پتہ چلتا ہے اس طرح کی دیگر احادیث سے بھی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو مال وراثت دے گا تو اسے چاہیے کہ وہ سب کو برابر برابر تقسیم کرے، اور زندگی کے بعد یہ جو اصول بیان ہو رہے ہیں ان کو اپنائے گا۔ تو یہ وصیت ہے، وصیت اگر یعنی کہ بالکل شرعی اصولوں کے منافی نہیں ہے تو اسے پورا کیا جائے گا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے اور بندوں کے ساتھ ظلم پر مبنی نہیں ہے تو اسے پورا کیا جائے گا۔ او دین، یا اس کے ذمہ جو قرض ہے اسے اتارا جائے گا، قرض کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے والد آبا و اجداد ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان میں سے کون ہے جو تمہیں زیادہ نفع پہنچائے، جس کے مرنے سے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض مقرر شدہ حصے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو جب اللہ نے مقرر کیے ہیں، کسی انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو اس حصے سے خارج کرتا پھرے اور کسی کو داخل کرتا پھرے۔ میں اس کو اور واضح یوں کر دوں کہ بندے کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ کسی وارث کو کہے کہ میں تمہیں عاق کرتا ہوں۔ دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ورثاء میں سے کسی ایک کو عاق کر دے۔ ہاں شرعی اسباب ضرور ایسے موجود ہیں، شرعی موانع ایسے ضرور موجود ہیں، اگر وہ اس میں وہ معنی موجود ہو تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق وراثت کا حقدار نہیں رہتا۔ اگر وہ قاتل ہے یا وہ غیر مسلم ہے، اس طرح کی اگر اس میں قباحتیں موجود ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحیثیت سے یعنی ایک مورث کے میں اگر کسی کو اپنی وراثت سے خارج کروں تو میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، دین اسلام نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ اسی طرح جو میرا وارث نہیں ہے میں اس کو بطور وارث کے سب کچھ دے دوں، شریعت نے مجھے یہ بھی اختیار نہیں دیا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے لے پالک بیٹا ہے جسے آپ نے لیا پالا، بعد میں آپ اس کو وارث بھی بنا لیں، نہیں، یہ آپ کا سلبی بیٹا نہیں ہے تو آپ کا وارث بھی نہیں ہے۔ آپ کا وارث وہی ہے جو آپ کا اپنا بیٹا ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو دیگر ورثہ ہیں۔ یہ لے بالغ کسی چیز کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کو ایک اختیار ہے جو 1/3 وصیت کا، آپ زیادہ سے زیادہ وہ وصیت کر سکتے ہیں، بس اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور اختیار نہیں ہے۔
یہ بڑا عدل پر مبنی اصول ہے، تاکہ جو برسا کی اور جو رشتہ داروں کی حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں کو ہم سمجھیں، ان کے مقام کو، ان کے رتبوں کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے جب ان کو یہ حیثیت دی ہے تو ہمیں بھی ان حیثیتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمیں جان لینا چاہیے کون زیادہ اقرب ہے اور جو ہے کس کی حیثیت اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک اجنبی کسی ہے جیسے لے پالک ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر یعنی بیوی فوت ہو جائے، بیوی کے فوت ہونے کی موجودگی میں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا مال مل جاتا ہے، آدھا مال شریعت نے مقرر کر دیا کہ آدھا حصہ اسی کا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس میں سے جو چھوڑا ہو ازواجکم تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، ان کے متروکہ مال میں سے تمہارا پھر چوتھا حصہ بنتا ہے، لیکن من بعد وصیت یوصین بها او دین، وصیت کی ادائیگی کے بعد، دین کی قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ تمہارے کہ بیویوں کے لیے پھر چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، تو ان کے لیے 8واں حصہ اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بها جس کی تم وصیت کرتے ہو، او دین یا قرض۔ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، اگر مرد جس کا وارث بنا جا رہا ہے، جس کا ورثہ سمیٹا جا رہا ہے، جس کا مال سمیٹا جا رہا ہے، وہ کلالہ ہو، کلالہ کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو نہ اس کی اولاد ہو، ابھی امرأۃ، یا وہ عورت ہو، مرد کلالہ ہو یا عورت کلالہ ہو کہ اس کا والد اور اولاد نہیں ہے، وله أخ أو أخت، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، بہن ہے یا بھائی ہے، فلكل واحد منهما السدس، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فإن كانوا أكثر من ذلك، یہ بہن بھائی ہیں کون سے؟ اخیافی بہن بھائی۔ بہن بھائیوں کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو جنہیں عینی بہن بھائی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے سگے بہن بھائی، سگے بہن بھائی ماں اور باپ دونوں ایک ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آپ کے اللاتی بہن بھائی، بنو الالات، بنو الاب، یعنی والد جن کا ایک ہے، مائیں مختلف ہیں، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں۔ اخیافی بہن بھائی کہ ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، یعنی مائیں جن کی ایک ہیں، والد مختلف ہیں، یعنی والدہ کے ایک شوہر سے اگر کوئی اولاد ہے، پھر شوہر فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد یا ان کی علیحدگی ہونے کے بعد اس عورت کا کہیں اور شادی ہوئی، کہیں اور نکاح ہوا، تو اب جو اولاد ہوئی تو یہ پچھلے شوہر سے اولاد ہونے والی اور بعد والی اولاد، یہ دونوں باہمی طور پر بن الاخیاف ہیں، اخیافی بہن بھائی ہیں، اور انہی کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اخیافی بہن بھائی ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ ان کانوا اکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصى بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، اور اگر اس سے زائد ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، لیکن وصیت کی ادائیگی کے بعد، جو وصیت ان کے ذمہ ہے، اور قرض ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اس میں نقصان نہ پہنچایا جائے کسی کو، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکام میراث بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہے گا، وذلک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی جسے اللہ کامیابی قرار دے رہا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر دیتا ہے، یدخل نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ واللاتی یاتین الفاحش من نسائکم،
آگے آیت نمبر 15 ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم سے ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اس کی ابتدا کریں گے۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔